قرآن پر سودے بازی نہ کر کر تو حکومت کر جس قسم کا تو بھی ہے، لیکن تو محمد کو تکلیف دے گا مزار میں، اس پر قادیانی سے تو ڈالر لے کر کے اس سے سمجھوتا کرے گا، اس کے جو فیصلہ جو ہو چکا ہے اس کفر کو تو اٹھائے گا، اس کو اسلام کا لیبل تو لگائے گا، پھر بھی قادیانی مل جائے اس کے منہ پہ ہم پیشاب کریں گے۔ اس بات کو سمجھ لو، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ میں صرف رو سکتا ہوں، میں صرف رو سکتا ہوں آپ کے سامنے، ہم یتیم رونے کے عادی ہیں، ہم روتے رہتے ہیں، آپ کے سامنے روئیں گے، ہمارے پاس زمان میں اقتدار نہیں ہے، لیکن میں صرف جمعے کے دن، آج میں نے عرض کیا کہ یہ موضوع نہیں ہونا چاہیے تھا، ابھی تو حج کے مسائل چل رہے ہیں، حج کے مہینے، حج کے مسائل، لیکن اس قسم کے خنزیر بھی ہم پر حکومتیں لا کر کے مسلط کر رہے ہیں، اس لیے میں رونے کا عادی ہوں، روتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے رونے میں آپ کو بھی شریک کر دے، اللہ تعالیٰ میرے رونے میں بھی آپ کو بھی شریک کر دیں، اور اپنے ان مولویوں کو بھی میری بات پہنچا دو کہ ہم تو کسی کی لعنت نہیں بھیجتے، ہم جو اخلاق سے بھیجے، تیرے اخلاق آگے تو ابو حنیفہ کہتے گردن اڑا دے، اس سے دلیل کا مطالبہ بھی نہ کر دے، ابو بکر جو ہے نا وہ بھی کہتا گردن اڑا دے۔ وحشی بن حرب نے مسیلمہ کذاب کو، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وحشی ابن حرب نے نبی کے چچا کو حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، نبی کے مجلس میں آتا، میرے نبی فرماتے اے وحشی بن حرب تو مسلمان ہو گیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن جب بھی تجھے دیکھتا ہوں میرا سینہ باہر، میرا کلیجہ باہر آتا ہے، اے وحشی بن حرب میرے سبق میں بیٹھ لیکن ترچھا ہو کر کے بیٹھ، اے وحشی بن حرب میرے درس میں بیٹھ لیکن ترچھا ہو کر کے بیٹھ، اے وحشی بن حرب سیاہ رنگ کے تھے، بڑے پہلوان تھے، اے وحشی بن حرب میں نے معاف کر دیا، علیہ السلام یہدم ما کان قبلہم، لیکن پھر بھی تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں میرے چچا کی یاد مجھے آ جاتی ہے، میرا کلیجہ باہر آتا ہے، اے وحشی بن حرب میرے سبق میں بیٹھ جاؤ، درس میں بیٹھو، اپنی شکل مجھے نہ دکھاؤ، ترچھا ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ وحشی بن حرب بھی کہتا ربا میں نے کیا کیا، ربا میں نے کیا کیا کہ میں نے نبی کے چچا کو شہید کر دیا، اس وقت تو میں کافر تھا، اے اللہ اس قرضے کو کیسے دے دوں، اس قرضے کو کیسے ادا کروں۔ محمد کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا، ابو بکر عمر کو، عثمان علی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، صحابہ کو منہ نہیں دکھا سکتا، ربا مجھے کوئی طریقہ بتا دو، میرا رب مجھے کوئی طریقہ بتا دو، اس قرضے کو اٹھا دوں، یہ محمد کا قرض ہے مجھ پر، میرے رب نے قرضہ بتا دیا، طریقہ میرے رب نے بتا دیا۔ ابو بکر کے زمانے میں جب میرا نبی اس دنیا سے چلا گیا، ابو بکر کے زمانے میں مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، قادیانی کی طرح نبوت کا، لمبا تھڑنگا سب، بڑا بے حیا تھا، بے شرم زانی قسم کا، شرابی تھا، 200 سال اس کی عمر تھی، وہ میدان پہ آ گئے، نبی آ گیا میدان پر، مصنوعی انگریز کا نبی آ گیا، اس پر وحشی ابن حرب نے کہا اے وحشی محمد کے بھی مجرم ہو، ابو بکر عمر کے بھی مجرم ہو، دنیا کے بھی مجرم ہو، تم نے سید الشہداء اور حضرت حمزہ کو تو نے شہید کیا، اب آج باری ہے، پیچھے چھپا اور اس نے کس کر کے تیر انداز بڑا تھا، ایسے تیر اس کو پیوست کر دیا، یہاں سے لگی نچلے والے حصے سے نکل گئی، واشنگٹن کے علاقے سے وہ تیر نکل گئی، ایسا تیر اس کو مارا، پھر وحشی بن حرب آسمان کی طرف دیکھ کر کے ناچنے لگا، کہا ربا او رب اب تو راضی ہو جا، میں نے اپنے کفر کی دوران میں نے نبی کے چچا کو شہید کیا، اس جیسا کوئی انسان نہیں، ایسے قیمتی کو شہید کیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، آج اگر محمد زندہ ہوتے اس کو بتا دیتا ربا اب تو قرضہ معاف کر دے، ربا کر، اس وقت خیر الناس کو مارا، اب شر الناس پوری دنیا میں سب سے جو ذلیل ہے، اے اللہ اب تو معاف کر لے محمد کے دشمن کو، اس لیے آپ تو ماریں گے نہیں کسی کو، لیکن تھوک تو سکتے ہیں، پٹھانوں قادیانی کو دیکھ کر چہرے پر تھوک تو سکتے ہیں، اے بلوچو تھوک تو سکتے ہیں، قتل تو نہیں کر سکتے، تھوک تو سکتے، اور کچھ تو نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے نا، یہ تو کر سکتے، اور تو نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے، اتنا تو کر سکتے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔